بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 14 لیسن نمبر 14 سٹارٹ کریں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا تو پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے۔ تمام ویڈیوز کے لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 کو پڑھنے سے پہلے ہم سبق نمبر 14 کے قواعد کے بارے میں جانیں گے۔ جیسے ہم پچھلے اسباق جیسے پڑھتے تھے ایسے ہی انشاءاللہ ہم پہلے اس کے رولز کو پڑھیں گے سبق نمبر 14 کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 کو سٹارٹ کریں گے۔ تو سبق نمبر 14 کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین۔ ٹھیک ہے، اس سبق کے اندر ہم ادغام اور اقلاب یہ دو قاعدے پڑھیں گے جو کہ نون ساکن کے قاعدے ہیں۔ آپ نے سبق نمبر 12 کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، اور نمبر 3 اقلاب۔ تو اظہار اور اخفا یہ ہم سبق نمبر 12 کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ادغام اور اقلاب یہ آپ کو میں نے ادھر یہ بتایا تھا کہ یہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ تو یہی وہ سبق ہے جس کے اندر ہم ادغام اور اقلاب یہ دو قاعدے ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ادغام کے بارے میں جانتے ہیں۔ ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب حروف یرملون کسے کہتے ہیں یہ اس بارے میں بھی جانتے ہیں۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، واو اور نون، یعنی یہ 6 جو حروف ہیں ان کو حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 6 حروف ہیں ان کو اپنے زبانی یاد کر لینا ہے۔ اور دیکھیں یرملون کو اگر کھول کر لکھا جائے تو یہ یرملون ہی بنتا ہے، یہ یعنی کہ یہ 6 حروف ہی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یعنی کہ جب مجموعی طور پر پڑھیں گے تو یہ یرملون ہو جائے گا۔ اس کو یاد رکھنا بھی بہت زیادہ آسان ہے حروف یرملون کو۔ تو اس میں ہمیں بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر کیا قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام یرملون کا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ۔ جیسے یہاں پر آپ مثال دیکھیے، یہ یہاں پر اس کو آپ دیکھ لیں میں یقول، یہ نون جو ہے یہ ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر قاعدہ کون سا لگے گا؟ یہاں ادغام یرملون ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر غنہ کریں گے، ہمیں بتایا گیا کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی جو 4 حروف ہیں ان میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے میں یقول، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ آئیے اقلاب کا قاعدہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ مزید۔ ادغام یرملون جب ہم آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہترین جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور ادغام کا قاعدہ اچھا یاد ہو جائے گا۔ ابھی کے لیے اس کو زبانی یاد کر لیجئے اور حروف یرملون یاد کر لیجئے، 6 جو حروف ہیں، اور یہ بھی یاد کر لیجئے کہ را اور لام یہ جب آئیں گے تب غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے اگر لکھا ہوگا من لدنہ، ٹھیک ہے، تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 4 حروف ہیں را اور لام کے یہ آ جائیں گے تب غنہ کریں گے۔ آگے اقلاب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا جو چوتھے نمبر پہ قاعدہ ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کب ہوتا ہے جی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ اچھا دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، مثالیں اوپر بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن یا میں نیچے سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا دیکھیے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ حرف با آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا قاعدہ بتایا جا رہا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے،
یعنی گناہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد با آ گیا، قاعدہ کون سا لگ گیا؟ اقلاب۔ اب اسے پڑھیں گے کیسے؟ اب اس کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گناہ کریں گے۔ اچھا، اس کو ہم پڑھیں گے میم بعدی، میم بعدی، ٹھیک ہے، اس میم کو بھی پڑھیں گے۔ مزید انشاءاللہ آگے اس کو سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش، قو میں یقو، لام پیش، لو میں یقول۔ یہاں پر ہم نے گناہ کیا ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یا حروف یرملون میں سے ہے تو قاعدہ ادغام یرملون کا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میم نون واو زیر، میو، واو زبر و، میو و، یہاں پر بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ اچھا، ادغام کا مطلب جو ہے نا، ادغام کا جو اپنا معنی ہے وہ ہے ملانا، ٹھیک ہے، ادغام کا معنی کیا ہے؟ ملانا۔ تو یہاں پر ہم یہی کام کر رہے ہیں، جب ادغام ہو رہا ہے تو ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ را زبر را، من ورا، قاف لام زیر، قل من ورقل، جیم نون زبر جن، پیچھے سے ملائیں گے، من ورقل جن، نون زبر نہ، من ورق الجنة، تا زیر تی، من ورق الجنة، میم نون یا زیر، می یا، واو زبر یو، می یو، میم دو زیر، من، می یومن، میم نون واو زیر، میو، واو زبر و، من و، لام یا زیر، لج، من ولج، یا دو زیر، ین، من ولی، میم نون میم زیر، میم، میم شین زبر مش، میم مش، ها زبر ها، میم مش ها، دال دو زیر، دن، میم مشہد، میم نون میم زیر، میم، میم تا زیر، مس، میم مس، لام زیر، لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر، ہی، میم مثلہ، میم نون نون زیر، من، نون زبر نہ، من نہ، صاد یا زیر، صی، من نصی، را
دو زیر رن من نصیر میم نون نون زید من نون قا پیش نط من نط فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تن من نطفۃ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبق نمبر 14 کی جو لائنیں ہماری رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com